ہمارے اس فیصلے کے خلاف جس کو کہ کیبنٹ کل یا آج شام کسی وقت اس کی اجازت دے سکتی ہے، وہ انٹیریئر منسٹری کو ریویو کی درخواست دے سکتے ہیں 15 دن کے اندر اندر، اور انٹیریئر منسٹری نے 90 دن کے اندر اندر ان کی ریویو کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر وہ خود شہباز شریف بھی اپیئر ہونا چاہیں اس ریویو کی درخواست ہمارے پاس، وہ خود بھی اپیئر ہو سکتے ہیں، اور کوئی میڈیکل گراؤنڈ نہیں ہمیں بتائی گئی، کوئی کچھ نہیں تھا۔ پہلے کیسز میں میڈیکل گراؤنڈ تھی۔ سو 2 باتیں، اس کے بعد 3 سوال اور پھر شہزاد اکبر صاحب۔ نمبر 1 کہ تینوں اراکین نے اتفاق رائے سے آڈیو لنک پر شہباز شریف کا نام نیب کی درخواست کو تسلیم کرتے ہوئے ای سی ایل میں ڈالنے کی کیبنٹ کو سفارش کی ہے۔ نمبر 2 ان کو ریویو کا رائٹ ہے، شہباز شریف وزارت داخلہ کو 15 دن کے اندر اندر درخواست کر سکتے ہیں، اور وہ خود اپیئر ہونے کی بھی درخواست کریں تو ان کی ہم اپیئر ہونے کی درخواست بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اور 90 دن کے اندر اندر ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ 3 کوسچن دین شہزاد اکبر۔ جی اعجاز طارق۔ دیکھیں ٹی ایل پی میں ریویو کی ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو بھی ریویو میں پرسنل پیش ہونے کی بھی اجازت ہے۔ ٹی ایل پی میں جو 16 ایم پی او کے تحت 1677 لوگوں کو ریلیز کر دیا گیا، جن کے اوپر ایف آئی آر ہے، 280 ایف آئی آریں ہیں، اس میں جو لوگ ہیں وہ ابھی تک وہ لیگل پروسیس سے گزریں گے، لیکن جو 16 ایم پی او کے تحت ہے اس میں 1074 جو ہے عدالت نے ریلیز کی ہیں، اور باقی جو ہیں جو ریلیز کیے ہیں 1677، 10,074 عدالت نے کیے ہیں، 1677 جو ہے ہم نے ریلیز کیے ہیں۔ 25 لوگوں کے کیسز جو ہے ہم نے ویسے ہی ختم کر دیے ہیں، ویسے ہی وہ تھے۔ باقی 280 جو ہے وہ ایف آئی آریں جو ہیں جن کے خلاف کٹی ہیں وہ عدالت کے تھرو جا سکتے ہیں۔ جی شیخ صاحب یہ بتا دیں، کیونکہ میرے دوست نے بھی پریس کانفرنس سے ہٹ کے ایک پرسن کر لیا، آپ نے ہمیشہ جو ہے انٹرنیشنل ایشوز پر بات کی ہے، اس وقت بیت المقدس اور مسجد اقصی پر اسرائیل نے درنگی کی انتہا کے لیے کیا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، دیکھیں میں دیکھیں ابھی ان لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ سوال آیا ہے کہ عمران خان عاشق رسول ہے، ناموس رسالت کی بات کرنے والوں، ہم ناموس رسالت پہ قربان ہیں، ہم نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، آپ تو 2017 میں آئے ہیں، اور یہ عاشق رسول تھا عمران خان کے جو ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں میں 2 دن پھرتے رہے، ہم بھی ان کے ساتھ تھے، اور اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ کئی وزیر اعظم آئے اور کئی چلے گئے، کئی آئے اور کئی چلے گئے، کہ 27ویں کی رات کو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اور ہمیں بھی، مجھے بھی خاص طور پر گناہ گار انسان کو، 27ویں کی رات کو روزہ رسول کا دروازہ بھی کھلا ہے اور خانہ کعبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ میں بہت دفعہ اللہ نے مجھے یہ سعادت دی ہے کہ خانہ کعبہ اور روزہ رسول میں جانے کی، لیکن یہ عمران خان ہی تھا، یہ اس کا سعودی عرب سے جو ایسے مجھے محسوس ہوا کہ بن سلیمان جو ہیں، محمد بن سلیمان، they are just like friends، اور وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم فطرانے کے چاولوں پہ، یار شرم کرو، تمہاری سوچ ہی جو ہے وہ فطرانے والی ہے، تمہاری سوچ نابالغ ہے، فطرانے اور چاولوں والی سوچ ہے۔ عمران خان وہاں پہ دنیا کے اہم فیصلے کرنے گیا تھا، اور عید کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان اور فلسطین کی سارا عالم اسلام مذمت کرتا ہے، عمران خان نے بھی کیا ہے، غزہ کے حملوں کو اور کشمیر پہ ہونے والے ظلم کی ہم پرزور مذمت کر لا سکتے ہیں۔ قیدیوں کے حوالے سے ہم نے معاہدہ کیا، کمیٹی نہیں بنائی ہے، منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ 2 معاہدے کیے ہیں، 1100 ویسے میں نے عمران خان صاحب سے یہ درخواست کی اور ہم کیبنٹ میں بھی لے کے جائیں گے، اگر 1 ارب روپیہ منسٹری وزارت داخلہ کو مل جائے، سینکڑوں لوگ وہاں سے رہا ہو سکتے ہیں، 30 ملزموں کو ہم واپس نہیں لے کے آ رہے جو ڈرگ میں یا سزائے موت میں ہیں۔ شیخ صاحب اسی سوال کے ساتھ ایک چھوٹا تھا کہ آپ کی منسٹری سے پہلے منسٹر انٹیریئر آئے اور اسلام آباد
اس سے بڑے اہم بات کر رہے ہیں. کل میں نے آئی جی کو فون کیا ہے, آخری ہفتے میں کرائمز تھوڑا بہت عید کا سارے ملک میں ہوتا ہے. میں نے خود کل آئی جی کو مکہ سے بھی فون کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ اور عنقریب ہم یہ 2-3 چوکیاں ختم ہونے لگی ہیں. پرائم منسٹر 100 سے زیادہ موٹر بائک کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اور 20 گاڑیاں ہوں گی, بہتر سیکیورٹی نظام ہوگا. ایف آئی اے کا ان کو کہا تھا شہزاد صاحب. جی پہلے تو میں جو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جس وجہ سے آپ کو تکلیف دی ای سی ایل کے اوپر انٹیریئر منسٹر نے آپ کو بڑا تفصیل سے بتا دیا ہے. ٹوٹل نیب کی طرف سے 2 کیسز اور بھی تھے, ان کا نام بھی ریکمینڈ ہوا ہے ریفرنس کے اندر. شہباز شریف کے ریفرنس کے اوپر یہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو جس کی وجہ سے کابینہ کی سب کمیٹی نے یہ ریکمینڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کا اس وقت مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے لاہور کی احتساب عدالت میں, نہ صرف ایک کیس میں جو کہ یہ ٹی ٹی والا اور منی لانڈرنگ والا کیس ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے 3-4 اور کیسز بھی ہیں جس میں رمضان شوگر مل کا کیس ہے, چودھری شوگر مل کیس میں یہ ملزم ہیں, اس کے علاوہ ایف آئی اے کے کیسز میں منی لانڈرنگ میں, تو یہ مختلف کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں. اب اگر شہباز شریف کو اس وقت جانے دیا جاتا یا جلے جاتے تو وہ تمام کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو جاتے اور باقی جو اس کے اندر کو ایکیوزڈ ہیں ان کی بھی حق تلافی ہوتی. اور یہ ایک ثوابدید ہے اس ایجنسی کی جو پروسیکیوٹ کر رہی ہے یا انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ جب وہ مناسب سمجھے, اس کے پاس مناسب گراؤنڈ ہو, وہ ریکمینڈ کر سکتی ہے فار پلیسمنٹ آن ای سی ایل. تو انہوں نے جو پلیسمنٹ کی ہے اس کو آج کیبنٹ کی سب کمیٹی نے اپروو کر کے کیبنٹ کو بھیج دیا. اس کے اوپر جو اب کیبنٹ کا ڈیسیژن آ جائے گا اس کے بعد سے وہ ای سی ایل کے اوپر چلے جائیں گے. ریویو کا پروسیس آپ کو بتا دیا ہے انٹیریئر منسٹر صاحب نے. دوسرا جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے حکومت بھی سمجھتی ہے اس ایگزسٹنگ کیسز سے ہٹ کے, جس کا 2 دن پہلے بھی ذکر ہوا, آپ نے رپورٹ بھی کیا, ایک ہماری لیگل کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی جس میں ایک ماضی کا کیس ہے جو ان ریزالوڈ کیس ہے, جو کیس حل نہیں ہوا, وہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہے. پچھلے 2-3 دنوں سے کافی اس پہ رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید یہ کیس کھل نہیں سکتا. دیکھیے 2 چیزیں میں تواتر سے پچھلے 2 دن سے جتنے میڈیا چینلز پہ بھی گیا, صحافیوں سے بات کی. ایک تو بڑا سمپل سا ہے, کوئی بھی کیس چاہے وہ بند ہو چکا ہو, اگر اس میں نیو فاؤنڈ ایویڈنس ہو, یعنی کہ کوئی ایسی شہادت یا چیز سامنے آئے جو پہلے کیس یا ریفرنس کا حصہ نہیں تھا, تو یہ تو اس کیس سے ہٹ کے بھی ایک یہ مسممہ حقیقت ہے, قانون ہے کہ وہ نیا کیس کھل سکتا ہے. اس لیے جو اس وقت لوگ سوچ رہے ہیں اور نہیں جی یہ تو بند ہو گیا سی کھلے گا نہیں, تو ان کے لیے تو یہ میں سمپل سی ایک آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں, جنرل پرنسپل آف لاء بتا رہا ہوں. دوسرا, اس کیس کے اندر اسپیسیفک چیزیں جاننے کے لیے بڑا ضروری ہے. مسلم لیگ نون آپ کو پتہ ہے کہ گمراہ کرنے کا نیریٹو بننے میں ماہر ہو چکی ہے پچھلے کچھ سالوں سے. اچھا, وہ یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جیسے حدیبیہ پیپر مل کے کیس میں ان کی بریت ہو گئی تھی. یہ بات درست نہیں ہے, ان کی بریت نہیں ہوئی اس کیس میں. بری آپ کیس میں تب ہوتے ہیں کہ ٹرائل چلے, مقدمہ چلے, شہادتیں پیش ہوں, پھر آپ کی بریت ہوتی ہے. یہ ٹیکنیکل کے بنیاد کے اوپر کیس بند ہوا. ٹیکنیکل بنیاد پہ کیس ایسے بند ہوا کہ جس طرح بھی بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے, اس طرح ماضی میں بھی جب یہ حدیبیہ پیپر ملز جو کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ کے کیسز کی وہ کہتے ہیں مدر آف آل کیسز ہے, وہ والا کیس ہے یہ. جب یہ کیس داخل ہوا تھا 2000 میں تو یہ فوراً اس وقت ڈیل کر کے, آپ سب کو یاد ہوگا, یہ جدے چلے گئے تھے. یہ کیس کبھی اس نے ڈڈ ناٹ سی اے ڈے ان کورٹ, اس کے شواہد پیش نہیں ہوئے, کبھی کورٹ میں نہیں چلا. جب یہ واپس آئے تو انہوں نے اس وقت میل ملاپ کر کے یہ کیس بند کر لیا, کیونکہ اس وقت نہ نیب نے پرسو کیا. آپ اس میں جو ان کا لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیژن میں وفاق کا جو اٹارنی جنرل پیش ہو رہا ہے وہ بھی کہتا ہے جی کہ ہم کیس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے. نیب بھی کہتی ہے ہم کیس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے. کیس کبھی کورٹ میں چارج شیٹ ہوا نہیں, تو پھر کیس نے تو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بند ہی ہو جانا تھا. پھر اس چیز کی بھی جہاں پہ اپیل کرنی چاہیے تھے جس ادارے کو, اس نے ود ان ٹائم اپیل نہیں کی, اور بعد میں جب کچھ سالوں بعد اپیل کی تو سپریم کورٹ نے obviously یہی کہنا تھا کہ بھئی ٹائم بار ہو گئی ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ کیس بند ہوا تھا. فیکچولی یہ کیس ختم نہیں ہوا. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں, ہماری جو لیگل ٹیم ہے, اور اس میں ہم نے کنسلٹ کیا, اٹارنی جنرل کو بھی کنسلٹ کیا, پرائیویٹ کاؤنسلز بھی ہیں,
ہمارا یہ سمجھنا ہے اور یہ ماننا ہے کہ ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر یہ بند ہوا ہوا کیس، اس کے اندر جو شواہد ہیں، کیونکہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو چیز ہے کہ جرم ہوا، قاضی فیملی کے نام کے اوپر منی لانڈرنگ ہوئی اور بہت زیادہ بڑی منی لانڈرنگ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں شریف کا ایک امپائر کھڑا کیا گیا اس منی لانڈرنگ کے نتیجے میں، جس طرح ابھی حالیہ وقت میں ٹیٹیوں کے وجہ سے ایک نیا امپائر کھڑا کیا اور دودھ اور ککڑی اور مرغی پتہ نہیں کیا کہ شروع کیا۔ جو 90 کی دہائی میں شریف امپائر نے ترقی کی، 2 دہائیوں میں شریف امپائر نے ترقی کی، ایک تھا 90 کی دہائی جس کے پیچھے قاضی فیملی کی دہائی ہے، ان بیچاروں کو لوٹ لیا، ان کو پتہ نہیں تھا، اور ایک یہ سن 2000 کے بعد کی ترقی ہے شریف خاندان کی، جس میں دودھ کی نہریں بند بہا دی انہوں نے، اور ساتھ ہی مرغی کا کام کیا، فیڈ کا کام کیا۔ اس کے پیچھے بھی وہ بیچارہ منظور پاپڑ والا اور محبوب ہاکر یہ لوگ تھے، دونوں کا وہ ہے۔ تو جب یہ مقدموں کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ ان مقدموں کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو شواہد جو ان خاندان کے سمدھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے 164 کا سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے، آپ اس کو ریٹریکٹ نہیں کر سکتے جی کہ مجھے آپ نے دھونس دھاندلی سے کرایا تھا، وہ آپ ایک جوڈیشل آفیسر کے سامنے دیتے ہیں، وہ آپ نے نیب یا احتساب بیورو کے سامنے تو نہیں دیا تھا۔ تو یہ تمام حقائق جو ہیں، شواہد اپنی جگہ موجود ہیں، ایک کیس جو فائل ہوا تھا وہ کلوز ہو گیا، لیکن وہ جو شواہد، وہ جو جرم سرزد ہوا وہ اپنی جگہ موجود ہے، وہ بھی چونکہ کھلنے جا رہا ہے، حکومت نے فیصلہ کیا ہے، تو اس لیے ان کے بھی نکلنے کی کوششیں تیز ہوتی جا رہی ہیں، تو آنے والے دنوں میں اس چیز کو بھی پرسو کیا جائے گا۔ لاسٹ سینٹنس جو میں کہنا چاہتا ہوں، تھینک یو فار ایوری باڈی، کہ یہ بھاگی جو شہزاد اکبر نے کہا، یہ بھاگی سحری کے وقت جو ہے وہ حدیبیہ کے کیس کے کھلنے کی وجہ سے رہے تھے۔ یہ بھاگنے کی بنیادی وجہ ان کی یہ تھی کہ یہ حدیبیہ کیس سے خوف زدہ تھے، اور آج جو ہے کیبنٹ کمیٹی نے ان کا نام نیب کی درخواست میں ECL میں ڈالنے کے لیے کیبنٹ کو بھیج دیا ہے، اور یہ 15 دن کے اندر اندر شہباز شریف ریویو کی درخواست وزارت داخلہ کو دے سکتے ہیں۔ اگر یہ خود بھی پیش ہونا چاہیں گے، اگر ریویو میں پیش ہونا چاہیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ تھینک یو۔